آج کے سوال میں چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ مسجد میں انہیں نکال دینا چاہیے یا ان پہ مسجد میں سختی تشدد کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو مسجد سے نکالنا یا ان پر ہاتھ چلانا یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں امن کی جگہ ہے، یہاں ہاتھ درازی کرنا یا اونچی بولنا منع ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو منع کرنے کے چکروں میں جو بڑا شخص ہے جو منع کر رہا ہے وہ خود اونچی اونچی بول رہا ہے۔ اتنی آواز، اتنی بے ادبی بچے نہیں کر رہے ہوتے جتنی آواز اونچی اور بے ادبی چپ کرانے والا یا بچوں کو سائیڈ پہ لگانے والا نکال رہا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ بندہ مسجد کی بے ادبی کر رہا ہے جو بچوں کو نکالنے کی چکر میں ہاتھ چلا رہا ہے، اونچی اونچی بول رہا ہے۔ ہاں جی، یہ بندہ خود بے ادبی مسجد کی کر رہا ہے، یہ خود گناہ گار ہے۔ طریقہ بدلنا پڑتا ہے، طریقہ سوچنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچاؤ۔ مصلحت یہ ہے کہ آپ کو اگر کچھ بچے مسجد میں پریشان کر رہے ہیں تو ایسا انداز اور سٹائل اپنایا جائے جس سے مسجد کی بے ادبی بھی نہ ہو اور بچوں کو مسجد سے نفرت بھی نہ کرائی جائے، مسجد سے بچوں کو بھگایا بھی نہ جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بچے آتے ہیں ان کا والد یا بھائی یا بڑا گھر کا ساتھ آئے۔ جب بھی گھروں میں سے مائیں بچوں کو بھیجیں تو اس کے ساتھ بڑا ضرور بھیجیں، جو ساتھ آئے وہ اپنے ساتھ کھڑا کرے۔ ہر بندہ اپنے اپنے بچے کو سنبھالے، بھائی سنبھالے یا بڑا والد سنبھالے، دادا ہو کوئی بھی، تو ہر بچے کو اس کا بڑا ساتھ آیا ہو اور اس کو سنبھال رہا ہو، تو اس طرح مسجد میں ڈسپلن خراب نہیں ہوتا اور بچوں کی تربیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں بچوں کے بڑے سرپرست ساتھ نہیں آئے ہوتے، تو ایسی صورت میں بچوں کو جگہ بدلا دیں، علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیں۔ یہ پرانا کنسیپٹ جو بنایا ہوا نا کہ بچہ صف میں ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے گھڑی ہوئی بات ہے۔ بچہ صف میں بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، بس ذرا امام کے پیچھے تھوڑا سا ادب ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مسئلہ ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہو، 2 3 4 ایسے لوگ کھڑے ہوں جو نماز پڑھا سکیں۔ جب امام کا وضو ٹوٹے یا امام پیچھے ہٹے تو اس کے پیچھے 2 4 لوگ ایسے معزز کھڑے ہونے چاہیے جو امام کی جگہ لے سکیں۔ لیکن اس کے جگہ امام کے پیچھے کے علاوہ جگہ پہ کہیں بھی آپ بچے کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بچے کا صف میں کھڑے ہونے سے نماز خراب نہیں ہوتی، تو نہ یہ مسئلہ ہے کہ نماز ہوتی نہیں۔ جو حدیث میں بچوں کا تذکر آتا ہے وہ بہت چھوٹے بچے، 2 سال کا، 3 سال کا، اب اس طرح کے بچے تو خود بھی بیچاروں کو موشن بیچ میں کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ 4 5 سال کا، 6 سال کا بچہ ذرا سیانا ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی لے کر آتا ہے تو حرج نہیں، وہ اپنے ساتھ کھڑا کرے۔ تو یہ 2 ہی فارمولے ہیں، مسجد سے بچوں کو نہ نکالیں، نہ ہی ان پر اونچی اونچی آواز سے چپیڑیں یا آوازیں کسیں، بھاگ جاؤ، یہ کرو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ آپ بچوں کو مسجد سے متنفر کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ بس دوسرا حل یہی ہے کہ بچہ جو آئے نا گھر سے وہ بڑا ساتھ ضرور آئے۔ والدہ گھروں سے بچوں کو بھیج دیتی ہیں مائیں، لیکن اس کے ابے کو نہیں بھیجتی۔ بھائی اس کا ابا بھی بھیج، اگر ابا نہیں ہے تو بھائی بھیج، دادا نانا بھیج، کوئی تو گھر کا بڑا ہو، ماموں لے آئے، چاچو لے آئے، وہ اپنے ساتھ سطر میں کھڑا کرے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، بچہ شرارت ہی نہیں کرے گا۔ تو یا کسی بچوں کے ساتھ نہیں ہے کوئی بڑا
تو آپ بڑے ہیں تو آپ بچوں کو سطروں میں ایڈجسٹ کر دیں، ایک بچے کو پیار سے پکڑیں، اگلی صف میں کھڑا کر دیں، کسی کو پچھلی میں کر دیں، یا وقفے وقفے سے کھڑا کر دیں، 2-3 بندوں کے بعد ایک بچہ، 2-3 بندہ۔ جب وہ بچے آپس میں علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں گے تو پھر شرارت نہیں کریں گے۔ بچے شرارت اس وقت کرتے ہیں جب سارے مل جاتے ہیں، 3 4 5 6 بچے جب ملیں گے تو وہ شرارت کریں گے، کیونکہ شیطان پھر ورگلاتا ہے ان کو۔ تو آپ 3 4 بچوں اکٹھے ہونے ہی نہ دیں، آپ ان کو علیحدہ علیحدہ سطر میں ایڈجسٹ کر دیں۔ اب امام صاحب کو لوگ کہتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے ان کا حق ہے، امام کی جو مسجد کے اندر امام ہوتا ہے وہ ہاؤس مینیجر ہوتا ہے، ایک طرح سے مسجد کے اندر وہ بڑا ہے، اس نے مسجد کے اندر کے ڈسپلن کو امام نے ہی مینٹین کرنا ہے، لیکن امام آپ کے ذریعے مینٹین کرے گا نا۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ مصلی چھوڑ کے پیچھے بچوں کو سیدھے کرنے ٹر جائے، وہ آپ کے ذریعے مینیج کرے گا۔ اور آپ کو یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ بچوں کو وقفے وقفے سے کھڑا کر دیں، مسجد سے نکالیں نہ، اور نہ ہی ان پہ تشدد کریں، نہ ہی اونچی اونچی بولیں۔ مسجد میں کسی کو اونچی بولنا جائز نہیں، اشارے سے بات کر سکتے ہیں، پیار سے پکڑ کے سطروں میں اسے ایڈجسٹ کر دیں، بچوں کو اکٹھا نہ کھڑے ہونے دیں، تو یہ کمپلین ختم ہو جائے گی۔ تو باقی والدین کی ذمہ داری ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ بچوں کو جب مسجد میں بھیجے تو ان کو سمجھا کے بھیجے کہ بیٹے آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں شور نہیں کرنا، مسجد میں بھاگنا نہیں۔ تو کم از کم 5 سال سے کم عمر کا بچہ نہ بھیجیں، وہ زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو واقعی ادب نہیں۔ کچھ 6 7 سال 8 سال کا بچہ تھوڑا سا سمجھ جاتا ہے، آپ دائیں بائیں کھڑا کریں گے تو وہ ہو جائے گا، وہ ہمیں دیکھ کر سجدہ رکوع کرتا رہے گا، وہ مینج ہو جائے گا۔ تو زیادہ چھوٹا بچہ تو حدیث نے بھی منع کیا ہے کہ آپ 3 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کا بچہ کھڈانے کے لیے مسجد میں لے آئیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ مسجد میں آپ نہیں لا سکتے، تو وہ ماں کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ہاں سوجھ بوجھ والا ہو جائے، کم از کم 5 سال سے ابو ایج میں چلا جائے، تو وہ آپ خود ساتھ بڑے لے کر آئیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ اور جن کے ساتھ بڑے نہیں آتے ان کو والدین سمجھا کر بھیجیں کہ بیٹا آپ مسجد میں جائیں گے، شور نہیں کریں گے، بھاگیں گے نہیں، شرارت نہیں کریں گے، آپ بچوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وقفے وقفے سے کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک سوال ہے نا، لیٹرین میں ٹوپی پہن کر جانا جائز ہے؟ بھائی جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، ٹوپی جہاں مرضی پہن کے آپ جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ دوسرا سوال ہے اہل تشیع کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ اہل تشیع کا جنازہ کیونکہ جیسے نبی نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھا، وہ ایسے نہیں پڑھتے، اس لیے ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔